بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ ان کے صاحبزادے محمد عاصم جمیل کا حادثاتی طور پر انتقال ہوا، جس کے ساری دنیا کے اندر مسلمان جتنے بھی ہیں، بہت سارے لوگ جو مولانا کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے غیر مسلم جو مولانا کو جانتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ بھی اس حادثے سے بہت غمگین ہیں اور وہ بھی بہت افسوس کرتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، موت کا آنا اور حادثات کا آنا اور تکالیف سب، کہ جو کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ان کو برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے پورے گھر والوں کو اور ان کی اہلیہ محترمہ محمد عاصم جمیل کی والدہ محترمہ کو، جتنے بھی بہن بھائی ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عاصم کو اللہ پاک بخشش فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ہیں جو محمد عاصم جمیل کی آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور جو بھی سناتا ہے رو کر سناتا ہے، بڑے غم اور دکھ کے ساتھ سناتا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ اتنے مل گئے تھے کہ ان کا جینا مرنا انہی کے ساتھ ہوتا تھا، ہر وقت غریبوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سخاوت کی انتہا تھی، اچھی سے اچھی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز اگر کسی کو پسند آ جاتی ہے، ان کو اندازہ ہوتا کہ یہ پسند کرتے ہیں، تو فوراً اتار کر ان کو دے دیتے تھے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب سنا رہے تھے کہ ایک عالم دین ہے پشاور کے کسی علاقے میں، تو جس نے شاید محمد عاصم جمیل کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو اور ان کا نام بھی نہ سنا ہو، ان کا خط میسیج آیا ہے بظاہر فون پہ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزانہ تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہوں۔ آج رات میں نے خواب دیکھا، یعنی گزشتہ رات خواب دیکھا، جس میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ محمد عاصم جمیل کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جان سے کہنا کہ اس پاگل کی خدمت کی اور محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ بھی معاف فرما دی ہے، اور اللہ نے اپنی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ یہ گلی کوچوں بعض دفعہ پاگل پھر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیں کیا ہم اس طرح کرتے ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہیں، اور جو ہے کبھی ایسا ہوا ہے، خیال تک ہمیں آیا کہ اس کے ساتھ کتنی بھلائی کرنی چاہیے، کچھ کھلا دینا چاہیے۔ یہ عاجزی اور انکساری اور محبت کی بات ہے۔ اور مولانا طارق جمیل سے سنا رہے تھے، بلکہ وہ ویڈیو میں وہ جو پاگل ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ جو ہے صرف اس کو جانتے تھے، محمد عاصم کو میاں کہتے تھے، ان کو اپنی بڑی گاڑی پہ بھی بٹھاتے، کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی ہے، اس کی سیٹ پہ بٹھاتے، سیٹ بعد دفعہ گندی ہو جاتی، لے جاتے اپنی فیکٹری اور اس کو نہلاتے، کپڑے بدلتے، نائی کو بلاتے، بال کٹواتے، دوسرے کپڑے دیتے اور پہلے والے دھونے کے لیے دیتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج بھی اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی، ان کو دنیا میں بھی کام آئی کہ آج لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کتنا بڑا حادثہ ہوا، اور اللہ پاک بھی اس سے خوش ہے۔ اور وہ پاگل آج بھی جو ہے کہہ رہے ہیں، گزشتہ رات وہ 12 بجے تک قبر پہ بیٹھا رہا، پھر اس کو اٹھا کے لے آیا، نام سننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے، بعض دفعہ تو جانور بھی انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جب پاگل کا یہ حال ہے تو جو لوگ غریب ہوں گے، کہ سب سے زیادہ جو غمگین ہے کون ہے؟ جو غریب لوگ ہیں، وہ ہیں جن کا بھلائی کرتے تھے، جن کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتے تھے۔ تو ہم اس طرح سے سبق لیں اور اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، غریب غربا کو دیکھیں، اس طرح کے پاگل دیکھیں جن کی شاید ان کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے۔ تمام سب لوگوں سے گزارش ہے کہ محمد عاصم جمیل کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے والد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب لاکھوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن، لاکھوں انسان کی ہدایت کا سبب بننے والے اور ذریعہ بننے والے، اور وقت کے کامل ولیوں کے شاگرد اور ان کے خلیفہ، کتنے بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنی خلافتیں دی، اتنے بڑے علماء نے ان سے محبت کا اظہار کیا، اور ان کے جو
اساتذہ اور مربی وہ لوگ ہیں جن کو ساری دنیا جن کو وقت کا ولی مانتی ہے. فیض الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احسان حق صاحب دامت علی اللہ کو صحت طافر، سب حضرات کی تربیت کا آج یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان سے فوت ہونے کے بعد سے لے کر دفنانے تک اور آج تک پوری کوشش فرمانے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قبر پہ کس طرح بیٹھے ہیں، رونا کس طرح ہے، غم کس طرح کرنا ہے، سب اس لیے جو ہے ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش فرمائیں اور جو ہے مولانا کی دعائیں کریں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.